نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرات محترم، آیت نمبر 171 تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دنیا کے ہر انسان کو ایک وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو ہر انسان نے جو پہلے گزر چکا ہے، جو آج موجود ہے یا آئندہ آنے والا ہے، اللہ نے سب سے ایک عہد لیا تھا۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی یاد نہیں کہ کب عہد لیا گیا، تو ائمہ مفسرین نے ایک بڑی عجیب سی مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص انکار کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ عہد جو اللہ نے لیا ہے ہمیں وہ کوئی یاد نہیں، تو وہ انسان یہ سوچے کہ آج اسے یہ بات یاد ہے جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تیری ماں ہے، اس کے بطن سے تم پیدا ہوئے، تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہی میری ماں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس عہد کا تذکرہ ہر نبی کے سامنے کیا کہ اپنی قوموں کو یہ یاد دلاؤ کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، کیا اس عہد پہ پورا اتر رہے ہو؟ وہ عہد کیا تھا؟ ان آیات میں اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب پکڑا تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے نکال کے، ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہونی تھی، ہر باپ کی پشت سے انہیں نکالا۔ پہلے آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان کی اولاد کی پشتوں سے اگلی لوگوں کو، علی ھذا القیاس اسی طرح۔ اور بعض روایات ایسی ملتی ہیں، سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں پھر اللہ نے ہر شخص کو وہ شکل دی جو دنیا میں دینی تھی۔ اگر وہ چھوٹے قد کا تھا تو تب، خوبصورت تھا تو تب، بدصورت تھا تو تب، جو بھی انسان دنیا میں جیسا بھی ہونا تھا اللہ نے سب کو ویسا ہی بنایا۔ اس میں نیک و بد، ان میں یعنی ہر انسان جیسا بھی زندگی دنیا میں اس نے گزارنی تھی اس کے مطابق اللہ نے اسے بنایا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، اب یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف اچھے ہی لوگ تھے، جیسی ذہنیت دنیا میں ہونی تھی ویسی ہی بنائی۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میں جو بات پوچھنے لگا ہوں تم خود اپنی بات پہ خود گواہ ہو۔
یعنی کوئی اور گواہ نہیں، تم خود گواہ ہو اس بات پہ، تمہارے اوپر ہی چھوڑتا ہوں، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں نا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت کہ انسان کتنا ہی برا ہو جائے، کافر ملحد بن جائے، اللہ کا انکار کر دے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی وقت ضرور ایسا آتا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا، چائنا کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ بالکل دہریے لوگ ہیں، اسی طرح رشیا کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں جمعے کے، وہ اپنے ایک عزیز کے جگر پلانٹیشن کے لیے چائنا گئے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، تو وہ ڈاکٹر جو ہے یہ انہیں ٹیز کرتا تھا بار بار کہ تم مسلمان خام خواہ، یہ خدا ہے، ایسا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان کی عقل پہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کہتا ہے میں اپنی سمجھ کے مطابق اس سے بات کرتا، لیکن وہ کسی بات پہ نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مریض جو ہے اس کی حالت غیر ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو یہ سب ڈاکٹر اس کے اوپر کھڑے تھے۔ بالآخر وہی شخص جو روزانہ میرے ساتھ بحث کرتا تھا کہ اللہ کوئی چیز نہیں، وہ اس کی زبان سے نکلا کہ اس اندیکھی طاقت کے سامنے التجا کرو، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ کہنے لگے میں نے اسے کہا ڈاکٹر جسے تم اندیکھی طاقت کہتے ہو وہی تو اللہ ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ انکار کرے تو الگ بات ہے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، یا اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کے انسان رستے سے، ٹریک سے ہٹ جائے تو الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اسے یہودی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، پھر ماں باپ پہ۔ لیکن اللہ نے یہ فطرت انسان کی بنائی ہے کہ انسان برا ہے یا اچھا۔ اللہ نے جب پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی رب ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا شہدنا، جو اقرار کیا ہے اس پہ خود ہی گواہ رہنا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جب قیامت کے دن واپس پلٹ کے میرے پاس آؤ تو یہ نہیں کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جانے سے پہلے میرے ساتھ اقرار کر رہے ہو۔ ان تقولوا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نہ کہنا پھر انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس بات سے غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ توحید کیا ہے، رب کون ہے، یہ سب کچھ نہیں پتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا لیتے تھے، من قبل، وہ ہم سے پہلے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی اولاد تھی ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، ہمارا کیا قصور۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں پھر مجھے نہ کہنا، آج تم نے عہد لیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا ہم نے مان لیا،
یا جو باپ دادا کہتے ہیں ہم نے مان لیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قصور ہے، اس لیے ہے کہ میں نے تمہاری فطرت یہ نہیں بنائی جس پہ تم چل رہے ہو۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ کی توحید پہ چلنا، اللہ کی فرما برداری پہ چلنا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ہر نبی کو اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے بھیجا تھا۔ 1,24,000 نبی، 300 سے زائد کتابیں، ان کا بیسک موضوع ہی یہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں پالنے والا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں ٹالنے والا ہے، تم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھ لیں، ایک وبا بیماری ہے، یہ کہتے ہیں جی ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ العیاذ باللہ، انسان کبھی نہیں اللہ کے فیصلے سے لڑ سکتا۔ ان اجل اللہ، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے لا یؤخر، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے فیصلے کے سامنے ہمارا کوئی دم نہیں۔ ہم قنوت وتر کے اندر یہ لفظ کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تیرا فیصلہ آ جائے، تیرے فیصلے پہ کسی دوسرے کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں اور اس بات پہ کوشش کریں کہ کسی انسان جاتے ہوئے کی جان بچا لیں، اللہ کا چیلنج ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تم اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، اپنی عقل اور دانش کی بنیاد پہ سب کچھ کر سکتے ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکال رہا ہوں، تم واپس ڈال کے دکھا دو۔ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ رب العزت یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جو فطرت سے ہٹ کے دوسرے ٹریک پہ چل رہے ہو، واپس پلٹ آؤ، اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، اسی کو رب مانو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو۔ وہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، وہی تمہیں عطا کرنے والا ہے، وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارا مددگار اور غوث ہے، کوئی کائنات میں اور نہیں ہو سکتا۔ اور جو سوال پہلے ہوا تھا قیامت کے دن، بلکہ مرتے دم جب ہم اپنے مردے کو دفن کر کے آتے ہیں تو پہلا سوال ہی ہوتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو اگر تو انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہوگی، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہیں، آپ نے لائٹیں لگا کے اس کے تختوں پہ کلمہ کیوں نہیں لکھ دیا، آپ نے عہد نامے اس کے سینے پہ کیوں نہیں سجا دیے، جب اس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو فرشتے اسے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون گئے، ایک دم بدکے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں رب کو بھلا دیا اور دوسروں کے پیچھے ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر اسے قبر میں بھی کوئی خیال نہیں آئے گا، قبر میں تصور بھی نہیں آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے یہ عہد ہے جو ہم کر چکے ہیں، اور اس عہد کی پاسداری ہمارے اوپر قرض ہے۔ اگر یہ قرض چکا لیا تو قیامت کے دن کامیاب، اگر یہ قرض نہ چکا سکے تو قیامت کے دن ناکام و نامراد ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت جس توحید پہ ہمیں پیدا کیا تھا ساری زندگی اسی پہ ہمیں قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اے اللہ ہماری زندگی کا آخری کلام بھی یہی بنا دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔